اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38، تفسیر ابن کثیر۔ قُلْ نَهْبِطُ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت کے حصول کی شرائط۔ جنت سے نکالتے ہوئے جو ہدایت آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس کو دی گئی، اس کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ ہماری طرف سے کتاب انبیاء اور رسول بھیجے جائیں گے، معجزات ظاہر کیے جائیں گے، دلائل بیان فرمائے جائیں گے، راہ حقوق واضح کر دی جائے گی۔ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم بھی نازل فرمایا جائے گا۔ جو بھی اپنے زمانے کی کتاب اور نبی کی تابعداری کرے گا، اسے آخرت کے میدان میں کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی دنیا کے کھو جانے پر کوئی غم ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ میری ہدایت کی پیروی کرنے والے نہ گمراہ ہوں گے، نہ بدبخت و بے نصیب، مگر میری یاد سے منہ موڑنے والے دنیا کی تنگی اور آخرت کے اندھا پن کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ یہاں بھی فرمایا کہ انکار اور تکذب کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اصلی جہنمی ہیں انہیں تو جہنم میں نہ موت آئے گی، نہ ہی خوشگوار زندگی ملے گی۔ ہاں، جن معاہد متبع سنت لوگوں کو ان کی بعض خطاؤں پر جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ جل کر کوئلے ہو کر مر جائیں گے اور پھر شفاعت کی وجہ سے نکال لیے جائیں گے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ بعض تو کہتے ہیں دوسری دفعہ جنت سے نکل جانے کے حکم کو ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں دوسرے احکام بیان کرنا تھے، اور بعض کہتے ہیں پہلی مرتبہ جنت سے آسمان اول اتار دیا گیا تھا، دوبارہ آسمان اول سے زمین کی طرف اتارا گیا، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ عالم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 40، تفسیر ابن کثیر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وایای فاتقون۔ بنی اسرائیل سے خطاب۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انتہائی لطیف پیرائے میں انہیں سمجھایا گیا ہے کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے اور قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ دوسری جگہ اسی طرز کلام کو اسی طرح ادا کیا گیا ہے۔ آیت ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ سورۃ الاسراء، یعنی ہمارے شکر گزار بندے نوح کے ساتھ جنہیں ہم نے ایک عالمگیر طوفان سے بچایا تھا، یہ ان کی اولاد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ تو گواہ ہے۔ ابو داؤد 43 356 حسن۔ اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ تفسیر ابن جریر الطبری 553 جلد 1۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلاً پتھر سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے آزاد کرنا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 556 جلد 1۔ انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ۔ ان کو ہدایت دی جاتی ہے میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں
میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا۔ وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیریں توڑ دیں گے اور تمہارے توق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں گا۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے آیت وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 12، یعنی اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اچھا قرضہ دیتے رہو گے تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی ہوئی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کر دوں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی۔ ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور دوہرا اجر دوں گا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پیشن گوئی نقل کی ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اللہ کا عہد اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا تھا۔ تفسیر ابن جریر الطبری 558 جلد 1۔ اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنا، ان سے خوش ہونا اور جنت عطا فرمانا ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 143 جلد 1۔ مزید فرمایا مجھ سے ڈرو، ایسا نہ ہو جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں۔ اس لطیف پیرائے کو بھی ملاحظہ فرمائیے کہ ترغیب کے بیان کے ساتھ ہی کس طرح ترہیب کے بیان کو ملحق کر دیا گیا ہے۔ رغبت اور رہبت دونوں جمع کر کے اتباع حق اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی گئی۔ قرآن کے ساتھ نصیحت حاصل کرنے، اس کے بتلائے ہوئے احکام کو ماننے اور اس کے روکے ہوئے کاموں سے رک جانے کی ہدایت کی گئی۔ اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ تم اس قرآن حکیم پر ایمان لاؤ جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق اور تائید کرتا ہے، جسے لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، جو امی ہیں، عربی ہیں، جو بشیر ہیں، جو نذیر ہیں، جو سراج منیر ہیں، جن کا اسم شریف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو تورات کی سچائی کی دلیل تھی۔ اس لیے کہا گیا کہ وہ تمہارے ہاتھوں میں موجود کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ علم ہونے کے باوجود تم ہی سب سے پہلے انکار نہ کرو۔ بعض کہتے ہیں کہ بہی کی ضمیر کا مرجع قرآن ہے اور پہلے آ بھی چکا ہے بما انزلتا، اور دونوں قول در حقیقت سچے اور ایک ہی ہیں۔ قرآن کو ماننا رسول کو ماننا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق قرآن کی تصدیق ہے۔ اول کافر سے مراد بنی اسرائیل کے اولین منکر ہیں، کیونکہ کفار قریش بھی انکار اور کفر کر چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل کا انکار اہل کتاب میں سے پہلی جماعت کا انکار تھا، اس لیے انہیں اول کافر کہا گیا۔ ان کے پاس وہ علم تھا جو دوسروں کے پاس نہ تھا۔ میری آیتوں کے بدلے توڑا مول نہ لو، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے۔ میری آیات پر ایمان لانا، یعنی دنیا کے بدلے جو قلیل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لانا اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو، اگرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے، جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں بہت توڑی ہے، اور یہ خود ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوئی ہے اس لیے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے، وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ سنن ابو داؤد 3664۔ قال الشیخ البانی صحیح۔
علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے۔ اس طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوشحال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ اگر بیت المال سے کچھ مال نہ ملتا ہو اور علم سکھانے کی وجہ سے کوئی کام دھندا بھی نہ کر سکتے ہوں تو پھر اجرت مقرر کر کے لینا بھی جائز ہے۔ اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہ اللہ علیہم کا یہی مذہب ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اجرت مقرر کر لی اور ایک سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر قرآن پڑھ کر دم کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان سب میں زیادہ حقدار کتاب اللہ ہے۔ صحیح بخاری 5737 صحیح۔ دوسری مطول حدیث میں ہے کہ ایک شخص کا نکاح ایک عورت سے آپ کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حدیث زوجتکھا بما معک من القرآن، میں نے اس کو تیری زوجیت میں دیا۔ صحیح بخاری 5149 صحیح۔ اور تو اسے قرآن حکیم جو تجھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کرا دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے اور تو اسے قرآن حکیم جو تجھے یاد ہے اسے بطور حق مہر یاد کرا دے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے اہل صفہ میں سے کسی کو کچھ قرآن سکھایا، اس نے اسے کمان بطور ہدیہ دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تجھے آگ کی کمان لینی ہے تو اسے لے، چنانچہ اس نے اسے چھوڑ دیا۔ سنن ابو داؤد 3416 قال الشیخ البانی صحیح۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہما سے بھی ایسی ہی ایک مرفوع حدیث مروی ہے۔ سنن ابن ماجہ 2158 قال الشیخ البانی صحیح۔ ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا پھر اس پر تحفہ اور ہدیہ لے کر اپنے ثواب کو کونے کی کیا ضرورت ہے، اور جب کہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے، جیسے اوپر کی دونوں احادیث میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ عالم۔ صرف اللہ ہی ہے ڈرنے کے یہ معنی ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید پر اس کی عبادت و اطاعت میں لگا ہے اور اس کے عذابوں سے ڈر کر اس کی نافرمانیوں کو چھوڑ دے اور دونوں حالتوں میں اپنے رب کی طرف سے دیے گئے نور پر گامزن رہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم 147 جلد 1۔ غرض اس جملے سے انہیں خوف دلایا گیا کہ وہ دنیاوی لالچ میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کو جو اس کی کتابوں میں ہے نہ چھپائیں اور دینوی ریاست کی طمع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ رب سے ڈر کر اظہار کرتے رہیں۔